اچھا مفتی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک کتاب لکھی اور آپ کی وہ غالباً پہلی کتاب ہے جی اور جی اس کا موضوع ہے کہ ایک سے زائد شادی کیوں؟ ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں؟ اچھا، ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں؟ آخر آپ نے اس موضوع کا کیوں انتخاب کیا؟ اصل میں خود ایک تو مسجد کا امام بھی ہوں اور بیانات سے میں وابستہ ہوں کافی 10-15 سال سے تقریباً. تو میرے پاس سوالات کی پرچیاں بہت زیادہ آتی تھیں، بہت زیادہ دعاؤں کی درخواستیں کہ بیٹیاں ہیں گھر میں، جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں مل رہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، کوئی رشتوں کا انتخاب ہو جائے. تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ حدیث میں، پوری صحابہ کی تاریخ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے یہ دعا کی درخواست کی ہو کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کے لیے کوئی رشتہ بتائیے. تو آخر کون سی ہمارے معاشرے میں ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کے لیے رشتے مشکل ہو گئے ہیں، اور اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ تو میں سوچتا تھا کہ نکاح سے متعلق ہم کوئی ایسا تو نہیں ہے، کوئی شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے جس کو ہم توڑ رہے ہوں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا ہو اور ان کے لیے مرد نہ پیدا کیے ہوں شادی کرنے کے لیے. تو اس وقت میرا ذہن پھر اس طرف گیا اور میں نے پھر اس بارے میں بہت مطالعہ بھی کیا، بہت کچھ سوچا بھی. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو آج کل لڑکیوں کی شادیوں میں مشکلات ہیں، اس کی واحد وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مرد ایک بیوی پر اکتفا کرتا ہے، جو نیچر کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے پھر میں نے اس بارے میں موضوع منتخب کیا اور اس پر میں نے ریسرچ کی اور کتاب لکھی ہے. صحیح. اچھا، یہ جو ایک شادی جو آپ نے کہا کہ مرد جو ہے ایک عورت پہ کرتا ہے، تو وہ اس کو عام لفظوں میں انگلش میں مونوگیمی کہتے ہیں. جی صحیح. اور جو ایک سے زائد اسے پولیگیمی کہتے جی ہیں. تو ایک تجزیہ نگار ہیں اوریا مقبول جان صاحب، میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ حقیقتاً مونوگیمی جی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی موجود نہیں ہوتی. اگر ایک شخص ہے، عام طور پہ وہ یہ کہ جی اگر وہ اس کی شادی ہے لیکن باہر دفتر میں اس کے اور چکر چل رہے ہیں، جی تو اس کی حقیقت میں حقیقت نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کیا اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ مرد اور عورت کی فطرت کا اگر مطالعہ کریں گے نا، تو مرد کو مرد کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں یہ سیکچول پاور عورت سے زیادہ ہوتی ہے. اگر اس میں عورت کے برابر ہوتی ہے تو وہ مرد نہ ہوتا پھر وہ. تو یہ عجیب ناانصافی ہے کہ مرد میں اللہ نے یہ قوت زیادہ رکھی، اسے بھی ایک بیوی رکھنے کا حکم دیں، اور عورت میں اللہ نے یہ کم رکھی ہے، وہ بھی ایک شوہر رکھے. تو یہ مرد کے ساتھ ناانصافی ہے. تو نیچر کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے، آپ اگر جو یورپ کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد کبھی بھی ایک عورت پہ گزارا نہیں کر سکتا، ناممکن ہے. اگر کرے گا تو بہت متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یا یہ کہ اس کے لیے کوئی دوسرا متبادل راستہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ اس صورت میں تو ممکن ہے، ورنہ اگر ہم دونوں کی ساخت کو دیکھتے ہیں اور اس کی میڈیکل سائنس کو اگر دیکھا جائے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، تو مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ عورت پر تو ہر مہینے اور سال میں ایسے ایام آتے ہیں جن میں مرد کی وہ خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتی، جبکہ مرد جب سے بالغ ہوتا ہے اور جب تک بوڑھا نہیں ہوتا، سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے ہر گھنٹے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرے وہ. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ فطرت عورت پہ تو روک تھام لگاتی ہے، مرد پہ فطرت کی طرف سے کوئی روک تھام نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ نفاس کے ایام ہیں، حیض کے ایام ہیں، ان میں مرد تو مکمل تیار ہوگا، عورت تیار نہیں ہوگی. تو مرد کے لیے اگر حلال راستہ اس کو مہیا نہ کیا جائے، متبادل کا انتظام نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے لیے حرام کے دروازے کھول رہے ہیں، اور شریعت حرام کو ناپسند کرتی ہے. دنیا کی کوئی بھی مہذب قوم ایسی نہیں ہے جو زنا کو ایک اچھے اس سے دیکھے اور زنا کو پسند کرے. اچھا، اگر اس بات پہ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، اگر حقوق کے حوالے سے جو بات کی گئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے شروع جو کیا ہے 2، 3 اور 4 سے شروع کیا ہے. اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ شریعت میں اصل یہی ہے کہ مرد 2، 3 یا 4 بیویاں رکھے، اور ایک شادی کو مشروط کیا ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے کہ تم بیویوں میں برابری نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر ایک پر اکتفا کرو.
تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک شخص اگر دو بیویوں میں برابری نہیں کر سکتا, ان کے واجب حقوق ادا نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے لیے ایک سے زیادہ شادی جائز نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی جس نے ماضی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں, اور بہت حوصلے والے لوگ جن کے اعمال کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں حوصلہ نہیں ہے یا بیوی میں برابری کی طاقت نہیں ہے, وہ بھی ایک پر اکتفا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کی اکثریت نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہوا ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان میں عدل کی طاقت نہیں ہے, وہ اس لیے کہ وہ اس کو برا سمجھتے ہیں دوسری شادی کو. میں اس کی ایک دلیل آپ کو یہ دوں گا کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت بڑے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ اس آیت کی تفسیر جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کی تفسیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے, پہلے تو اللہ نے حکم دیا 2 کرو 3 کرو 4 کرو, اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 کرو. آگے فرماتے ہیں اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے پھر ایک کی بھی اجازت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 2-3 شادیاں, صرف 2-3 شادیوں میں بیوی کے حقوق کی بات نہیں ہے, ایک شادی میں بھی بیوی کے حقوق کی بات ہے. لیکن جب ایک شادی کی باری آتی ہے تو وہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ہر شخص کرتا چلا جا رہا ہے. اور جب دوسری شادی کی بات آتی ہے تو ابھی اس نے نکاح کیا بھی نہیں ہے, اور معاشرے میں ہر شخص اس کا بائیکاٹ کرتا ہے, ہر شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے, اور ہر آدمی یہی دلیل پیش کرتا ہے کہ آپ میں عدل کی طاقت نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شادی کی اجازت بھی تو اس صورت میں ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہوں, وہاں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا اور 2 میں کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ تو اچھا, دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ جو بات کی جاتی ہے کہ حقوق کی, جی تو وہ کیا حقوق ہیں بیوی کے جس میں عدل کیا جائے؟ دیکھیے, اس کا مدار ہے قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا وعاشروہن بالمعروف, کہ ان بیویوں کے ساتھ عرف کے مطابق بھلے طریقے سے رہو. عرف کی اللہ نے عرف پہ اس کو چھوڑا ہے, یہ اس لیے بتا دی کہ لگا بندہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح جی اتنی روٹیاں کھلانی ہیں اور صبح ناشتے میں اتنے پراٹھے کھلانے ہیں, اتنی روٹیاں, اتنے مکھن, اتنے ایسا کوئی لگا بندہ حساب کتاب نہیں ہے. عرف پہ چھوڑا ہے. عرف کی تفصیل جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ جس خاندان سے لڑکی لا رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لڑکی اس خاندان میں اس کا جو لائف اسٹائل تھا اور جو اسٹینڈرڈ تھا رہنے کا وہ کیا تھا. اگر آپ بہت اونچے گھرانے سے لا رہے ہیں, بہت مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کے حساب سے پھر رہائش بھی دینی پڑے گی. لباس, 3 چیزیں آتی ہیں اس میں, لباس اور رہائش اور خوراک. جو نان نفقے کے بنیادی 3 ارکان ہیں وہ لباس, رہائش اور خوراک ہے. تو خوراک کس معیار کی ہوگی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور لڑکی کا پہلے سے خاندان کیا ہے, وہ اپنے باپ کے گھر میں کس قسم کی خوراک کھاتی تھی, کیسا ایک پوشاک تھی اور کیسی رہائش تھی. اگر آپ کسی درمیانے درجے کے خاندان سے لڑکی لا رہے ہیں تو اسی حساب سے, اور غریب گھرانے سے لڑکی لا رہے ہیں تو آپ کو اسی حساب سے دینا پڑے گا. اچھا, تو ہمارے یہاں جو یہ جو سوچ پائی جاتی ہے دوسری شادی کے حوالے سے, آپ اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں اس کے لوگ مخالف ہیں یا برا؟ ہمارے ہاں اس کی مخالفت کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ 1000 سال ہم نے ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں مشترکہ بر صغیر میں وقت گزارا ہے مسلمانوں نے, اور اس میں بہت ساری ہندوانہ رسومات ہمارے اندر لاشعوری طور پر ان رسومات نے سرایت کیا ہے. ان میں آپ جہیز کی رسم دیکھ لیں, اور آپ یہ بارات کا کھانا, پوری 2 بسیں بھر کے جاتی ہیں اور لڑکی کے ہاں کھانا کھا کے آتی ہیں. اس کا عرب میں کوئی تصور نہیں ہے. عرب شہزادے ہوتے ہیں, کروڑوں یعنی لاکھوں پتی ہوتے ہیں, مگر ان کا اپنی بیٹی کی شادی پہ ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلاتے, ولیمہ کرتے ہیں. ولیمے کی رسم یہ سنت ہے, بارات کے کھانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو بارات بھی کھلائی جا رہی ہے, جہیز بھی دیا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہندوؤں سے آئی ہیں. تو شادی کی بہت ساری رسومات ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں چونکہ دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے, تو غیر شعوری طور پر یہ چیز مسلمانوں میں بھی ہندوستان میں آئی ہے, اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ابھی تک باقی ہے. اور پھر مزید یہ کہ انگریز نے ہم پر 100 سال حکومت کی, اس نے تعدد زوجات یعنی ایک سے زیادہ شادیوں اس کو اور اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, تاکہ مسلمانوں کی جو نسل ہے گروتھ ریشو اس میں زیادہ اضافہ نہ ہو, مسلمانوں کا فیملی سسٹم تباہ برباد, جیسے ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی سسٹم برباد. آپ دیکھیں جب ہر گھر میں لڑکی بیٹھی ہوگی اور شادی نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ معاش کے لیے جاب کے پر مجبور ہوں گی, جاب کریں گی تو گھر سے باہر بے پردہ ہو کے عورتیں نکلیں گی, تو دفتروں میں ماحول خراب ہوگا جیسے ہو رہا ہے.
پھر لڑکیوں کے لیے روزگار کے مواقع اگر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مردوں کی بے روزگاری میں اضافہ کرنا. آپ دیکھیں نا, ایک طرف تو حکومت چیخ رہی ہے, عوام بھی چیخ رہی ہے کہ روزگار نہیں ہے, آپ کو اچھے تعلیم یافتہ لڑکے آپ کو بے روزگار نظر آئیں گے, دوسری طرف خواتین کو روزگار کے مواقع دیے جا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ روزگار کے مواقعوں پر آپ خواتین کو جب بھرتے چلے جائیں گے تو مردوں کی بے روزگاری میں اور زیادہ اضافہ ہوگا, اور ان میں نکاح کی طاقت اور قوت اور ختم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ آہستہ آہستہ کر کے کچھ وقت کے بعد ایک شادی کا رواج بھی ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ جس معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, کچھ وقت کے بعد جا کر اس میں ایک شادی کا رواج بھی بہت تھوڑے پیمانے پر باقی رہے گا اور ختم ہو جائے گا. تو یہ وجوہات ہیں. اچھا, یہ ویسے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے سوال کہہ سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک فلم بنائی گئی تھی بول کے نام سے, جی, اس کے اندر بہت سے ایسے جملے تھے جو تھوڑے شرکیہ ٹائپ کے تھے, لیکن میں اس میں وہ ایک جملہ یہ تھا کہ اگر کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کیا تھا. جی, نا, تو اس میں ایک تجزیہ نگار ہیں حسن نثار, ان کا میں دیکھ رہا تھا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ جو علماء جو ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے, تو اس کی اصل روح کو وہ نہیں سمجھ رہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے تو زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن اب ان کی تعلیم تربیت نہیں ہو رہی, کیونکہ روزگار نہیں ہے, ان کو کھلا پلا نہیں سک رہے, تو وہ جا کے جرائم کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. جی, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, ان دو باتوں کو؟ دیکھیے, اس کے 2 باتیں ہیں کہ یہ پہلے فیصلہ کون کرے گا کہ بچے زیادہ ہونے سے تربیت نہیں ہوتی. میں نے اپنی کتاب میں یورپ کے جو نفسیات کے ماہرین ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جس گھر میں بچے زیادہ ہوں, بہن بھائیوں کی کثرت زیادہ ہو, ان بچوں کی ذہنی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان بھائی بہنوں کے جن کے زیادہ بھائی بہن نہ ہوں. تو یہ لاشعوری طور پر بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بہت سی وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں جو والدین نہیں سکھا سکتے. آپ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ماضی میں, آپ دیکھیں گے وہ بھائی بہن زیادہ تھے, کثرت سے تھے. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں, ہم 8 بہن بھائی تھے. تو اگر مجھ سے بڑے 3 نہ ہوتے تو میں آج, لوگ مجھے عالم نہ کہتے, مفتی نہ کہتے, کیونکہ میرے بڑے بھائیوں نے مجھے بچپن میں پڑھایا, میری بڑی سسٹر ہے انہوں نے مجھے پڑھایا. 3 افراد کا مجھ پہ روب تھا اور ان کی محنت تھی. میرے والد صاحب تو بیچارے جاب کرتے تھے, رات کو دیر سے گھر آتے تھے. تو اگر ان کی محنت, پھر معاشی لحاظ سے انہوں نے مجھے مضبوط کیا. آپ کو معلوم ہے مدارس میں ہمارے عام طور پر کیا نام ہے, جو چندوں پر ہی حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. میرے والد صاحب اور میرے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کی خود کفالت کریں گے. تو اگر وہ مجھے معاش سے فارغ نہ کرتے تو میں مدارس میں بھی نہ پڑھتا اور کسی بھی دوسرے شعبے میں کمال حاصل نہ کرتا. تو اور اس کے علاوہ میں نے بھی دوسرے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ جن کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. دوسری بات, آپ جو بے روزگاری اور ملازمت کی بات کر رہے ہیں, تو یہ فلسفہ, یہ نظریہ سرے سے ہی غلط ہے کہ آبادی گھٹنے سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ